انسان جو کہ تمام مخلوقات سے افضل ہے، اس دنیا میں بغیر کسی مذہب اور عقیدے کے پیدا ہوا۔ جب وہ اس دنیا میں آیا تو اس کی شناخت ابن آدم سے ہوئی، اور ابن آدم کی رہنمائی کے لیے مختلف مذاہب آئے تاکہ لوگ پرامن اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کا مطالعہ کریں تو ہمیں اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ یہ تمام مذاہب پیار، محبت، امن و آچی کا درس دیتے ہیں۔ دنیا کا ایک اہم مذہب ہندوازم ہے، جس کے ماننے والے دنیا کے ہر خطے میں بڑی تعداد میں ہیں۔ یہ مذہب اپنے ماننے والوں کو امن و پیار کا درس دیتا ہے۔ ہندو مذہب میں قتل و غارت سے سخت منع کیا گیا اور سب انسانوں کو مل جل کر رہنے کا درس دیا گیا ہے۔ گیتا میں ہے کہ دوستی کرنے سے دوستی بڑھتی ہے اور دشمنی کرنے سے دشمنی بڑھتی ہے۔ پہلے گنپت پوجیے، پانچے کیجیے کام، صفا بگانی بیٹھ کے لاج رکھے بھگوان۔ یہ بالکل ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے ہندو مذہب میں کہ کس کی جان لینا یا قتل کرنا، اس کو بھگوان کبھی بھی نہیں معاف کرے گا، کہیں نہیں بخشے گا اس کو۔ ہندو مذہب کی طرح عیسائیت بھی اپنے پیروکاروں کو پیار و محبت کی تلقین کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں شامل ہے کہ کوئی تمہارے ایک گال پر چانٹا مارے تو اس کے آگے اپنا دوسرا گال بھی کر دو۔ یسوع المسیح نے محبت کا پیغام دے کے انہوں نے تمام تورات، صحائف انبیاء کو ایک جملے میں سمرائز کر دیا، اور وہ ہے ایک دوسرے کو پیار کرو۔ اور جب پیار ہے، ایک دوسرے کو پیار کرنے کی بات ہے، تو پھر اس میں فسادات نہیں ہوتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں آنے والا دین اسلام ان مذاہب کی طرح امن و محبت اور بھائی چارے کی تلقین کرتا ہے، لوگوں کو مل جل کر رہنے کا حکم دیتا ہے۔ امن، پیار، محبت سے رہنا ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، جس نے ایک انسان کا قتل کیا، اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام امن کی سب سے زیادہ تاکید کرتے ہیں، اور اگر اس کے لفظ پر آپ تھوڑا سا غور کرو نا کہ اسلام کا لفظ کے اندر ہی سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کو قرآن کریم میں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین یعنی تمام جہانوں کے لیے رحمت کہا ہے۔ ہر مذہب خوبصورت ہے، ان میں بے شمار خوبیاں ہیں، اور یہ تمام مذاہب ہمیں دنیا میں رہنے سہنے کا طریقہ سکھاتے ہیں اور پیار، محبت، رحم دلی اور علم حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہی مقصد پاکستان کے قیام کے پیچھے بھی کار فرما تھا، تمام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پرامن اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ پاکستان میں موجود تمام انسان، چاہے وہ اکثریت ہو یا اقلیت، انہیں زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہو۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج 65 سال گزرنے کے باوجود لوگوں کو رنگ، نسل اور قومیت کے نام پر مارا جا رہا ہے، جس سے کسی مذہب اور فرقے کے لوگ محفوظ نہیں۔ میرا ایک دوست وہ نا چرچ میں کام کرتا تھا، تو وہ نا بلڈنگ میں دھماکہ ہوا، وہ جان بحق ہو گیا۔ ایک طرف پاکستان میں موجود اقلیتیں محفوظ نہیں تو دوسری طرف اکثریت کا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ میں بھی مسلم میجورٹی سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن جیسے 2010 میں مون مارکیٹ میں دھماکہ ہوا تھا، تو اس میں میرے اپنے بھائی جو گرافک ڈیزائنر تھے NCA سے، وہ شہید ہو گئے تھے۔ تو اس میں اکثریت یا اقلیت وہ دونوں پاکستان میں محفوظ نہیں ہیں۔ 2008 سے 2011 تک ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی سالانہ رپورٹس دیکھیں تو یہ ہمیں پاکستان میں اقلیتوں اور اکثریتوں کی حالت زار بتاتی ہیں کہ کس طرح انہیں ناحق قتل کیا گیا اور ان کی جان و مال اور عزت لوٹی گئی اور ان کے گھر جلائے گئے۔ انسان کو مارنا جو ہے وہ مطلب بالکل کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے، اور بنیادی انسانی حقوق میں سے باقی سب انسانوں کے حقوق نکلتے ہی رائٹ ٹو لائف کی بیس پہ۔ یونائٹڈ نیشنز کے ہیومن رائٹس چارٹر میں بھی انسانوں کو مکمل آزادی کا کہا گیا ہے۔ قانون چاہے انسانوں کے بنائے ہوں یا روحانی، سب قتل و غارت سے منع کرتے ہیں اور امن کا پیغام دیتے ہیں۔ اگرچہ انسان نے زندگی کے ہر شعبہ حیات میں ترقی کی، انتہائی منازل کو چھو لیا ہے اور سائنس کی ہر سہولت سے بہرور ہو رہا ہے، لیکن کس قدر بدنصیبی کی بات ہے
کہ آج کا انسان دنیا کی نظروں میں ترقی یافتہ تو ہو گیا ہے مگر انسانوں کی طرح رہنے کا ڈھنگ نہ سیکھ سکا۔ دلوں میں محبت کی جگہ نفرت گھر کر چکی ہے۔ انسان میں برداشت کا جذبہ بالکل ختم ہو چکا ہے اور ہر شخص اپنے مقاصد کے حصول کی جنگ کر رہا ہے۔ جہاں پہ بھی انٹالرنس آئے گی نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ معاشی مسائل ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ فرسٹریشن اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان چھوٹے موٹے ہتھ کنڈوں سے جو ہے نا وہ نکلتی نہیں ہے باہر۔ تو اس وقت سب سے جو آسان چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سے کمزور کو نشانہ بنایا جائے اور اپنی ساری فرسٹریشنز جو ہیں وہ ان پہ نکالی جائیں۔ دنیا کی رنگینی اور خوبصورتی مختلف مذاہب اور نسلوں سے بسنے والے لوگ ہیں۔ ہم مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے کے باوجود ایک دوسرے سے مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ آج کل دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ نہ تو ہندو ہے، نہ مسلم ہے، نہ عیسائی ہے، نہ کرسچن ہے، ان کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی مذہب بھی جو ہے وہ قتل و غارت نہیں سکھاتا ہے، اور جو ایسا کرتا ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہاں، وہ اپنے مذہب کو خراب کر رہا ہے، اپنے مذہب کا نام بدنام کر رہا ہے۔ جو کرتا ہے یہ اس کا ذاتی انڈیویجول فیل ہوگا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تمام مذاہب پیار کا درس دیتے ہیں، تو پھر یہ کون لوگ ہیں جو ملک کا امن و سکون برباد کرتے ہیں؟ کیا یہ دہشت گرد قوتیں ہیں جو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ملک کا امن و سکون برباد کرتی ہیں؟ ان کا کس مذہب سے تعلق ہے؟ ان تمام قوتوں کا صرف ایک مذہب ہے اور وہ ہے دہشت گردی جو بلا امتیاز ہے۔ ہم بستی بستی پھیلے ہیں، ہمیں اپنی دھن میں رہنے دو، یہ دنیا ہمرا دریا ہے، ہمیں موج موج میں بہنے دو، ہم بستی بستی پھیلے ہیں، ہم پھیلے ہیں، ہم بستی بستی پھیلے ہیں۔ ہر شخص کا اپنا جیون ہے اور اپنا ڈھنگ ہے جینے کا، ہر شخص کا اپنا